رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ ابھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حادثہ ہوا، ایک زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ سارا کچھ، اور ابو سفیان نے کیا کہا کہ بدر میں ہم ملیں گے، یہ سارا سب ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساکھ بن گئی تھی بدر سے، وہ پھر کیا ہو گئی، اکھڑ گئی، اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کے داخلی اور خارجی مشکلات میں کافی اضافہ ہو گیا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ ان کو یہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے ہیں اور انہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس غزوے پر ابھی 2 مہینے یعنی احد کو گزرے ہوئے ابھی 2 مہینے نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاری کی، اور اس کے بعد سفر میں ازل ورقارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام میں شہادت نوش کرنا پڑا، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغا بازی کر کے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا۔ یہ حادثہ ہرمعونہ کے نام سے مشہور ہے، اور پھر بنو نذیر کی کھلی جو ہے بغاوت اور عداوت جو ہے وہ نظر آنے لگی، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نذیر نے قتل کا بھی پروگرام بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں احد کے فوراً بعد پے در پہ شروع ہو گئیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے لیں گے۔ جب یہ ہوا اکھڑ گئی تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ سرایا ابی سلمہ ہوا۔ اب جیسے ہی احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا ایک قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار کیا اور حضرت ابو سلمہ کو اس کا علم دے کر اور اس کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ حضرت ابو سلمہ بنو اسد کی حرکت میں آنے سے پہلے، بنو اسد کچھ حرکت کرتے، کچھ معلوم کرتے، اس سے پہلے ہی ان پر اچانک ٹوٹ پڑے اور ان کو ادھر ادھر مار بھگایا، اور مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور صحیح سلامت اور غنائم لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں 2 بدو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، مگر جب لوٹتے وقت واپسی پر حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا ہوا تھا وہ کھل گیا، اور اس کی وجہ سے کافی بلیڈنگ ہوئی اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی، اور جب یہ وفات پا گئے اس کے بعد اب جب عدت ختم ہوتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ابو سلمہ کی جب وفات ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ہم بعد میں امہات المومنین کے بارے میں لیں گے، خانہ نبوت میں انشاءاللہ اس کو ضرور لیں گے۔ عبداللہ بن انیس کی مہم۔ اسی ماہ محرم میں
5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے اور خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے۔ جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کے انہوں نے اس کا سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں دیکھیے ایک تو ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد ان کو تعریف کی مطلب ان کو ایک عصا مرحمت فرمایا۔ عصا یعنی ایک لاٹھی جیسی ہوتی ہے، اور کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا، آپ نے فرمایا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان صحابی نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ رجی کا حادثہ، اب یہ دیکھیں رجی اسی سال سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبیلے کے لوگ آئے جو ازل اور کارا کے لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جو ہے اسلام کے پھیلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیں جو تبلیغ کریں، جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور قرآن سکھانے اور پڑھانے کا کام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 6 اور کہیں آتا ہے کہ 10 لوگوں کو بھیجا۔ اب یہ سارے لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دے کر کیا کیا، عہد سے بے وفائی کی اور ان 10 کو قتل کر دیا۔ ان 10 میں سے صرف 2 صحابی ایسے تھے جن کا خاص ذکر اس لیے ہے، حضرت عاصم اور ابو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 لوگ بچ گئے تھے، عاصم اور خبیب کے معاملے میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ دیکھو آج تم پریشان ہو، اگر تم اللہ کے رسول اس کے بدلے ہوتے تو تمہارے سے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ تو اس پر انہوں نے کہا، خبیب نے کہا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج مدینہ میں بھی ہے وہاں پر بھی ان کو کوئی کانٹا چبھے۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے حضرت خبیب نے یہ بھی کہا تھا ان کو جب پھانسی دے رہے تھے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، مگر یہ 10 صحابی کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ دھوکہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر معونہ کا المیہ ہوتا ہے۔ جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے ہر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس کا خلاصہ ایسا ہے، سمجھ لیجئے کہ ابو عامر بن مالک جو نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو بران نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ دیکھیے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو حجاز کے لوگ تھے، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے شروعات سے۔ ہم جب دادا عبد المطلب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب ہم نے لیا تھا عرب ٹرائبز کے بارے میں، تب بھی اس میں کیا دیا تھا کہ وہ لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس نے کیا وعدہ کرتا ہے کہ آپ میری پناہ میں دیجئے اور میں لے کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اہل نجد سے کیا ہے، میرے صحابہ کے لیے مجھے خطرہ ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ وعدہ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دلاتا ہے کہ نہیں آپ میری بات کا یقین کریں، حد تک یقین دلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا اور ساتھ میں ان کو ایک صحابی کو اپنا خط بھی لے کر دیا، تاکہ کہیں ان کو یہ تھا احساس کہ کل کو کہیں کوئی پریشانی آ جائے تو میرے صحابہ جو ہے اس خط کو لے کر ان کے ساتھ ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تسلی ہو جائے۔ لیکن اس شخص کی بدعہدی دیکھیں، یہ نجد کا جو بندہ تھا، اس نے اس قدر بدعہدی کی کہ تمام صحابی کو اس نے قتل کر دیا۔ صرف ایک صحابی جو تھے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چھوڑ دیا تھا، اور یہ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس دردناک المیے کی خبر لے کر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو 70 مسلمانوں کی شہادت کا المیہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو آپ سوچیں مسلمانوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اچھا، جب یہ حضرت عمرو بن امیہ مدینہ واپس آ رہے تھے تو وادی قتادہ کے سرے پر واقع
پر واقع مقام کرکرا پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے. وہیں ان کے جو بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اترے. جب دونوں سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ نے ان دونوں کو صفایا کر دیا. ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا وہ بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمرو جانتے نہ تھے. چنانچہ جب مدینہ آ کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت کی جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور یہی غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 70 صحابی شہید ہوئے. یہ صحابی جب واپس آ رہے تھے تو ان کو یہ 2 لوگ ملے جو ان کو لگا کہ وہ ٹرائب سے وہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس میں ختم کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دیت کو جمع کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے جن کو قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غداری اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا کی. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو معونہ پر شہید کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی. آپ نماز فجر میں ریل، زکوان، لہیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے یہ لوگ نجد کے لوگ تھے. آپ یہاں پہ تھوڑا سا رکیے اور آج ہم دیکھیں گے کہ نجد جو ہے یہ کون سا ایریا ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں گے نجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ آج کا جو سعودی میں ریاض ہے یہ ایریا جو ہے وہ نجد کہلاتا تھا. اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ 1848 سے یہ لوگ سازش کر رہے تھے برطانیہ سے، گریٹ برٹن کے ساتھ جو موجودہ UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ سازش کر رہے تھے. اور 1932 میں جو سعودی وجود میں آتا ہے اور اس میں یہ جو آل سعود ہیں، یہ آل سعود جو یہ آل سعود جو ہے یہ لوگوں کا ایک طرح سے یہ لٹیرے لوگ تھے. یہ نجد کے چند لٹیرے قبائل تھے اور ان کا تعلق انہی قبیلوں سے تھا. اور یہ قبیلے والے جو تھے یہ واحد ملک، ان کا نام تھا آل سعود کے نام پر سعودی عرب بنا. لیکن ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ سعودی نام کیوں پڑا. ہم سمجھتے ہیں سعودی یعنی اسلامی ملک، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے نام پر پوری دنیا میں کوئی ملک ہے، کہیں بھی کوئی ملک نہیں ہے. یہ آل سعود کے خاندان کے نام پر یہ ملک رکھا گیا ہے سعودی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے قدیم زمانے سے یہ حجاز کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ آل سعود کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، تھوڑا سا جانیے. یہ بنو المرکن درعیہ المریدی آف بنو حنیفہ، آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ بنو المرکن درعیہ المریدی آف بنو حنیفہ یہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی قبیلے سے مسیلمہ الکذاب تھا جس نے جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا. آپ کو یاد ہے مسیلمہ الکذاب، اس نے بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی طرح کا نبوت کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ آل سعود جنہوں نے خلافت کا خاتمہ کیا اور پوری دنیا میں انہوں نے میک شور کیا، انہوں نے اس کا انتظام کیا کہ دنیا میں کوئی خلافت کی بات نہ کرے، خلافت کے بارے میں نہ سوچے. اس کے لیے جیسے مسیلمہ الکذاب نے جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح یہ لوگ بھی جھوٹ اور منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے چہرے پر سخت اسلامی نقاب لگا کر یہ عالم اسلام نے ایک دوسرے کے لیے نفرت، بغض اور آپس میں لڑائی کا کام کرواتے رہے. یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی یہ سب کو فنڈ دیتے ہیں کہ آپس میں یہ لڑیں، کوئی خلافت کی بات نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گھر میں نماز کوئی مرد اگر پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز قائم نہیں ہے اس محلے میں جب تک مسجد میں جا کے آپ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں. تو اسی طرح سے تمام دین کو، ارکان کو قائم کرنے کے لیے خلافت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور خلافت ہمیشہ رہی تھی. یہ جب انہوں نے سازش کے ساتھ 1932 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، وہ چاہے ٹوٹی پھوٹی کمزور جیسی بھی تھی، کم سے کم ون امبریلا تھی
جس سے مسلمان اپنی بات رکھ سکتے تھے، ایک ہو کر سوچتے، ایک کال کرتے، تو آج دشمن، اسلام دشمن ایسا کام نہیں کرتا جو آج اسلام کے ساتھ ہے۔ تو اس میں یہ بات کو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے آپ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا مفہوم حدیث کا ایسا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا کر۔ کچھ لوگ یمنی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ملک کے لیے بھی دعا کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی، ان شام کے لیے 2 بار آیا ہے کہ اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ملک یمن میں آپ نے نہ دعا کی اللہ ہمیں یمن میں، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، ہماری یمن میں۔ اور وہاں یہ سن کر کچھ نجدی لوگ بھی تھے، تو انہوں نے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نجد سے وہاں پہ زلزلے، فتنے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان کا سینگ وہیں سے ظاہر ہوگا۔ آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں، آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز ملے گی۔ آپ تھوڑا سا اپنا بھی ریسرچ کام کریے، آل سعود کی فیملی کے بارے میں دیکھیے اور نجد کریے، وہ 2 نجد دکھائیں گے، ایک عراق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عراق سے لوگ نہیں آتے تھے، یہی نجد سے، ریاض سے لوگ آتے تھے۔ اور پھر آپ سورہ توبہ میں 19 نمبر کی ایک آیت ہے، اس کو سن لیجئے۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ بہت خوبصورت مسجد، بہت بڑا اے سی شاندار، کارپیٹ، اتنی بڑی مسجد بنا لینا اور اس میں عطر لگا دینا، بخور لگانا اور زمزم پلانا، یہی اسلام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے مشقت کی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ نے یہاں پہ ظالموں کی بات کی ہے کہ اللہ یہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے دینی شعور کو اب ابھارنا ہوگا، ہمیں حقیقت کو جاننا ہوگا۔ دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھے گا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ جو ہے، جہاں تک میری آواز پہنچے، جہاں تک یہ بات پہنچے، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے حوالے دے دے کے بات کرتی ہوں، آپ اس کو جانیے، سمجھیے، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، تاکہ اسی میں ہماری عافیت ہے اور اسی طرح ہم اپنا ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بنی نذیر، ہم بتا چکے ہیں یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی تھے، اور کیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے سازش کر کے اور مکاری کاروائی کرتے تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینہ اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد ان کی جرأت پلٹ آئی، انہوں نے کھلم کھلا عداوت اور بد عہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکہ کے مشرکین سے پس پردہ سانٹھ گانٹھ کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت کا کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لے رہے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ان کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب دیکھی کہ احد ہو گئی، یہ 70 صحابی شہید ہوئے گئے، تب ان کی ہمت جوش میں آ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے ہیں۔ لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد ان کی جرأت و جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ خاتمہ کیسا کرنے لگے کہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وہ شخص جو گئے تھے، ایک بچ کر آ گئے تھے، انہوں نے 2 آدمی کا قتل کیا تھا، تو وہ انہی کے قبیلے کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دید دینے گئے، لیکن جب یہ دید دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دید کے بارے میں بات چیت کی، تو اس معاہدے کے روح سے یہ اعانت واجب تھی، تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، یعنی آپ تشریف رکھیے، ہم ایسا کریں گے، ہم دید لیں گے، ہم بات کریں گے، ہم ان کے خاندان والوں کو بلاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تو وہاں ایک دیوار تھی، آپ اسے ٹیک لگا کے بیٹھے، اندر گئے، یہ لوگ کو پر شیطان حاوی ہو گیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، اوپر سے پلان کیا کہ ایک آدمی کے دماغ میں آیا آئیڈیا کہ ہم اوپر سے ایک چکی کا جو پتھر ہوتا ہے اس کو اوپر لڑکا کے پھینک دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر سے نعوذ باللہ کیا ہو جائیں گے، ان کا قتل ہو جائے گا۔ تو جب یہ کرنے جا رہے تھے تو
تو آپ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے, اپنے صحابہ کو کچھ بتایا بھی نہیں اور صحابہ اکرام کو لیے اور اٹھ کر چل دیے. مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ کیا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے اب نکل جاؤ, اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے, اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی, کیونکہ یہ لوگ نے اب ٹو مچ کر دیا تھا. چنانچہ وہ چند دن تک تو سفر کی تیاریاں کرتے رہے, لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا کہ اپنی جگہ پر ڈٹ پڑے رہو, ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ قلعہ میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت کریں گے, میرے پاس 2000 لوگ ہیں. لیکن بنو قریظہ, بنو عطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جلاوطن نہیں کریں, ہم نہیں ہوں گے اور ٹکر لی جائے گی. اس کا سردار حی بن اخطب کی توقع تھی کہ راس المنافقین جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا, اسی لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اس دیار سے تو نہیں نکلتے, آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. اب جب یہ لوگوں نے ایسے کہا تو ادھر بنو نذیر جب اپنے قلعے اور گڑھیوں میں پناہ لے لیا اور قلعہ بند ہو کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے, چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے کیا کر رہے تھے, آسانیاں پیدا کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے. بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بنی لوئی کے سردار کے لیے معمولی بات تھی کہ بوئرہ میں آگ کے شعلہ بلند ہوں. بوئرہ بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اب یہ لوگ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, شاداب پیڑوں کو کاٹا ہے. تو اللہ نے وہی نازل کی, تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے ہیں جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا ہے وہ سب اللہ ہی کی اذن سے تھا اور اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے. بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے. عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور وہ بھی مدد کو نہیں آیا, اور عطفان بھی مدد کو نہ آئے اور وہ اکیلے پڑ گئے. اور اللہ رب العالمین یہاں پہ اس واقعے کی مثال یوں پیش کرتا ہے کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو, جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں. محاصرہ جب طویل پکڑا تو سب ہتھیار ڈال دیے, مطلب کوئی مدد کو نہیں آیا. اب پھر ان کو کیا ہوا, بنو نذیر نے کیا کیا, اب نکلنے کے لیے تیاری پکڑ لی. کہتے ہم آمادہ ہو گئے, ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں, اب اللہ کے رسول ہمیں نکلنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی یعنی ایگزائل کو پیشکش کو منظور کر لیا اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ ہتھیار کے علاوہ باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لا سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کہ جتنا تم لے جا سکتے ہو اونٹوں پہ سامان وہ لے جاؤ, لیکن کیا کرو, ہتھیار نہیں لے جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار, زمین, گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیا. ہتھیار میں 50 زرہیں, 50 خوہ اور 340 تلواریں تھیں. بنو نذیر کے باغات, زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. آپ کو اختیار تھا کہ آپ اس کے لیے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں. چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان کا خمس نہیں نکالا, بلکہ یہ کیا ہے, یہ فے والا معاملہ تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو اس میں غریب مہاجرین تھے ان کو زیادہ تر ان کو حصہ دیا, اور 2 انصاری صحابی, ایک ابو دجانہ اور سہل بن حنیف, ان کو کیوں یہ زیادہ کمزور تھے, مسکین تھے, تو ان کو عطا کیا. اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے. وہاں سے جو بھی غلہ یا جو بھی کھجور پیدا ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سال کا خرچہ نکلتا. اس کے بعد جو کچھ بچتا اس سے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی کا میں آپ صرف کر دیتے. غزوہ بنی نذیر ربیع الاول میں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے پورے سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنگ مصالح کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے. یہ فساد فی الارض نہیں ہے. فساد فی الارض وہ ہے جو نجدی لوگوں نے کیا تھا اور جو یہاں پہ آج کل یہ سب کر رہے ہیں.
بہرحال غزوہ نجد ہوتا ہے، پھر غزوہ بنی نصیر کے کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی۔ اس سے مدینہ میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد عہدوں کی تادیب کے لیے ابھی اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنو اطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو سالبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کی اعادہ کی جرأت نہ کریں۔ اور ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاری کر رہے تھے، مسلمانوں کی اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب غزوہ بدر ہوتی ہے دوم۔ اب اعراب کی شوکت توڑ دینی، یعنی جب یہ عربی جو تھے، ٹرائبل جو تھے اور بدو لوگ تھے اور جن کو یہ لوگ مدد کر رہے تھے، ان کو جب حوصلہ آپ نے توڑ دیا اور بدوؤں کے شر سے آپ مطمئن ہو گئے، تو انہوں نے مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ایک کے پیچھے کتنے سرایا اور کتنے غزوات ہوئے۔ تو اب آپ جو ہے وعدہ کر لیا تھا کہ احد کے موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ آپ کیا کریں گے، بدر پر ملیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان میں ابو سفیان کی قوم سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار ہو وہ حالات کا رخ بدل دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جنگ کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ وعدے کی خلاف ورزی ہو۔ اسی لیے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا علم جھنڈا حضرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 مشرکین کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے پہنچا، مگر ایک چشمے پر پہنچ کر جب وہ اس کا نام مجنہ تھا، وہاں مکے سے بوجھل اور بددل تھا۔ اس نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور اس کے پر رعب اور ہیبت طاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، بنو نذیر کو پھینک دیا، جلا وطن کر دیا، ان کی ساری چیزوں پر آپ نے قبضہ کر لیا، اور پھر وہ جو نجد میں جا کے بدوؤں کو انہوں نے دوڑا کے بھگایا تھا۔ تو اس طرح سے ایک رعب پڑ گیا تھا۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ نہ اپنے خود اس کی ہمت جواب دے گئی، تو وہ کہتا ہے واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ پھر بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت تک موضوع ہوتی ہے کہ جب شادابی ہو، ہریالی ہو، جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوشحالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو۔ اور اس کی بات سنتے لوگوں نے بھی ہاں ملائی، جیسے ان کا بھی بالکل ہمت نہیں تھی کہ جنگ کریں۔ آج بھی دشمن اسلام صرف اپنے وسائل، اپنے کیا کرتا ہے، اپنے ریسورسز پہ نظر رکھتا ہے۔ اس وقت بھی دشمن کا جو اسلام کا دشمن تھا وہ کس پہ، ریسورسز پہ اس کی نظر تھی، ہتھیار پر، اپنے فوج پر، اپنے ڈرونز پہ، اپنے جیٹس پہ ان کو بھروسہ رہتا ہے۔ اور مومن کو کس پہ بھروسہ رہتا ہے، اللہ پہ۔ وہ فیتھ سے جنگ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں 3 سپر پاور کا وہ قبرستان بنا ہوا ہے صرف اپنے فیتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں رہ کر کیا کرتے، 8 روز رہ کر دشمن کا انتظار کیا، وہ نہیں آئے۔ اس دوران آپ نے تجارت کی، آپ نے خوب بولتے نا دولت بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولتے یہ نہایت ہی کامیاب ٹور رہا۔ جب آپ اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے آپ جیتے ہوئے ایک طرح سے آپ واپس مدینہ آئے، آپ جیتی ہوئی شان کے ساتھ واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی دھاک بیٹھ گئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ دیکھو ابو سفیان کیسا منہ چھپا کے بھاگا ہے۔ اب ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوہ ذمۃ الجندل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے، اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کر لیے تھے۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے 6 ماہ بعد آپ اطمینان سے مدینہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب
منجدل کے گرد آباد قبائل نے آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملے کرنے کی ایک بڑی جماعت بھی فراہم کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع پر کیا کیا، سبا بن ارفا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ کیا اور بنو ازرا کا ایک آدمی رکھ لیا جس کا نام مذکور تھا، جو آپ کو راستہ بتاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تاکہ دشمن بالکل اچانک اب بے خبری پہ ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کی مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا، کچھ ہاتھ آئے اور کچھ نکل بھاگے۔ اس اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ تدبیر پر منصوبوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا۔ ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی، اور چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے حق کے ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے اس کا وعدہ کیا، اور قریش ڈھیلے پڑ گئے اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے موقع میسر آئے۔ لیکن یہ موقع جو ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ کی تک نہیں رہا، اور عرب میں جب دیکھیں اب جب یہاں پہ یہ ہر طرف امن و امان اس کا سلامتی کا دورہ ہو گیا، تو یہود اپنی خباثتوں اور سازشوں اور وسیع کاروں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے پھر کیا کی، خیانت اور مکر و سازش کو کر کے پھر سے مکر اور فریب پھیلانا شروع کیا۔ تو وہ کیا کرنے لگے، انہوں نے مل کے ایسا پلان کیا کہ ہم پورا جو ہے قریش کو اور سارے قبیلوں کو مل کے جمع کریں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار جو بھگوڑے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھگایا تھا یہاں سے مدینہ سے، یہ 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، کیونکہ وہ بدر میں بھی لڑے نہیں تھے، تو ان کو لوگوں نے تو ایسے بھی تانا دینا شروع کر دیا، تو انہوں نے ان کی بات مان لی۔ چونکہ وہ عہد کے روز سے میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے بھی اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، تو اب یہ موقع کو فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو عطفان کے پاس گیا اور قریش کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کی، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ تمام قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور بہت سے قبائل اور بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ ان کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر مرت الزہران پہنچا تو بنی سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے عطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے بھی کوچ کیا۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا، اس لیے چند دن کے اندر مدینہ کے پاس 10,000 سپاہیوں کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینہ کی 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی، اور یہ تھی جنگ احزاب، غزوہ احزاب۔ احزاب بولتے ہیں، حزب بولتے ہیں پارٹی کو، احزاب بولتے ہیں all the parties، جیسے ہم بولتے ہیں نا نیٹو allies، یہ تمام 80 ملک ایک ملک کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی اسٹیٹ مدینہ کے خلاف یہ تمام
جو اسلام کے دشمن لوگ تھے، تمام یہود کے تمام قبیلے، قریش اور تمام قبیلے، چھوٹے چھوٹے قبائل اور بدو سب مل کر کیا کر رہے ہیں؟ مدینے پہ چڑھ دوڑے ہیں. 10,000 کا ان کی آرمی ہے. کل ہم دیکھیں گے اس غزوے کے بارے میں جو غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے اور جس کی پوری سورہ بھی قرآن میں موجود ہے. جزاک اللہ خیر، شکریہ.